اعلان نبوت کے بعد قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ سرکشی کرتے اور عجیب عجیب سی فرمائشیں کرنے لگے، جیسا کہ وہ کہتے کہ کسی فرشتے کا نزول ہونا چاہیے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی توثیق کرے اور واقعہ معراج کی تصدیق کرے۔ تو ایسا ہی واقعہ ہجرت مدینہ سے 5 سال قبل پیش آیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں تشریف فرما رہے تھے اور قریش کے کچھ سردار، جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، ابو جہل، اسود بن مطلب اور حارث بن نصر، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس روز 14ویں کا چاند افق سے ابھر کر آسمان پر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور کوہ ہرا کے اوپر آسمان پر آویزہ تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بہت سے لوگ جمع تھے، جن میں مومنین بھی تھے اور کچھ کفار بھی تھے۔ ان لوگوں کی موجودگی میں ان قریش کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ کی نبوت سچی ہے تو آپ اس چاند کو 2 ٹکڑوں میں شق کر دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر میں ایسا کر دکھاؤں تو کیا آپ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں، اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ بس یہ مکالمہ ہو ہی رہا تھا کہ تمام لوگوں کی توجہ آسمان پر موجود چاند کی طرف ہو گئی اور ایک دم سے وہ چاند تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں، اور دعا کرنے کے بعد انہوں نے اپنی انگلی جو ہے وہ چاند کی طرف کی تو وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کا ایک ٹکڑا آہستہ 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 کوہ ہرا پر جو موجود چاند ہے اس سے دور ہونے لگا، اور جب وہ کمپلیٹلی طور پر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا کہ اس کا ایک حصہ آسمان کے ایک طرف تھا اور دوسرا حصہ آسمان کی دوسری طرف تھا، تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ان سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم اب ایمان لاتے ہو کہ میں اللہ کا آخری رسول ہوں؟ تو ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو شعبدہ بازی ہے ہماری آنکھوں کے لیے، کہ آپ نے ہماری آنکھوں کے اوپر سحر کر دیا ہے، دس از جسٹ این illusion، یہ میجک ہے، یہ جادو ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، لیکن چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا دیکھ کر جو مومنین تھے انہوں نے ان میں خوشی کی لہر دوڑی، ان کے چہرے پر مسرت آئی، وہ کھلکھلا اٹھے اور اپنے رب کا انہوں نے شکر ادا کیا۔ اس موقع پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ابھی تک دین اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو لے کر ڈاؤٹ میں تھے، تو یہ دیکھنے کے بعد ان کے ڈاؤٹ بھی جو ہیں وہ کلیئر ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے دل میں اسلام کا جو بیج ہے وہ بو دیا گیا، اور انہوں نے جو ان کے ارد گرد چیزیں ہیں ان کے اوپر کنٹمپلیٹ کرنا کا آغاز کیا، اور بعد میں کچھ عرصہ بعد ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے تھے، جو اس وقت شق قمر کے معجزے کو دیکھ رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سرداروں کا نام لے کر پکار رہے تھے کہ فلاں 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 گواہ ہو جاؤ اور اس بات کی شہادت دینا کہ یہ معجزہ ہوا ہے اور میں نے اللہ کے فضل سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود سردار مکہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، لیکن قرآن کریم نے اس معجزے کی تصدیق کی ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں کہ یہ تو جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آتا ہے۔ تو چاند کا شق ہونا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اسی طرح یہ قرب قیامت کی یعنی کہ قیامت کے قریب آنے کی ایک نشانی بھی ہے، یعنی کہ علامات قیامہ میں سے ایک چاند کا شق ہونا بھی ہے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی ہو گیا تھا۔ چاند کا شک ہونا بارگاہ احدیت کی طرف سے کفار مکہ کے ان تمام مطالبات کا ایک بڑا ہی خوبصورت جواب تھا، اور جن جن معجزات کی ڈیمانڈ کفار مکہ نے کی، ان معجزات کا بعد میں ضرور نزول ہوا، ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم دعاؤں میں ایک چیز مانگتے ہیں اور اس چیز کو حاصل کرنے کا ہمارا ایک ویژن ہوتا ہے، تو وہ چیز ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے مل ضرور جاتی ہے، لیکن اس کا ویژن تھوڑا چینج ہوتا ہے۔ تو ان معجزات کی بھی تکمیل ہوئی جن کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، لیکن اس وقت پر نہیں ہوئی جس وقت پر وہ ڈیمانڈ کرتے تھے، بلکہ وہ معجزات جو اپنی کمپلیٹنس میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ وقت پر آئے۔ لیکن ان معجزات کو اس قدر اہمیت یا حیثیت نہیں دی گئی، کیونکہ کتاب الہی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ آخر الزماں یعنی کہ آخری وقت کے لوگوں کے لیے ہے۔ کریم سے بیشتر جو وقت تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا معجزہ تھے، اور اس کا ذکر قرآن مجید نے خود بھی کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کا معجزہ تھے۔ تو قرآن کریم اپنے آپ میں ایک معجزہ تھا، ایک ہدایت کی کتاب تھی، اور یہ کتاب جو مومنین ہیں ان کو کنٹمپلیٹ کرنے کی دعوت دیتی ہے، یا جتنے بھی انسان ہیں ان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اور اگر آپ دنیا میں جتنی بھی ترقی دیکھتے ہیں، یا آج دنیا جس ایج پہ کھڑی ہے، سائنس نے جس قدر ترقی کی ہے، یا جو کلچرلی طور پر جو اسپیکٹ جو اجاگر ہوئے ہیں، یا انسان نے جو ایک چارٹر سیٹ کیا ہے رولز کا، مورلز کا، تو آپ اس کو اگر اسٹڈی کریں، پیرالل اسٹڈی کریں، تو یہ تمام قرآن کریم کے نزول کے بعد ہوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے کوئی یونیورسل لا نہیں تھا کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ ایک ٹیریٹری میں لمیٹڈ تھے، اور جو دنیا ہے وہ گلوبل ولیج نہیں تھی بلکہ ایک آئسولیٹڈ ورلڈ تھا۔ لیکن قرآن کریم جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے معجزہ ہے، اور دین اسلام بنی نوع انسان کے لیے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سچا دین ہے، آئیڈیل دین ہے، اور اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، فاصلے سمٹ گئے، اور تمام انسان متحد ہو گئے کہ آج آپ دنیا میں کسی کے ساتھ بھی کنیکشن جو ہے وہ بلڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ معجزہ تھا شق قمر کا، کہ بعض اوقات بڑی سے بڑی نشانیاں بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات چھوٹی سے چھوٹی نشانی بھی انسان کے اندر ایمان کا جو دیا ہے وہ جلا دیتی ہے۔